یہ روڈا کیا ہے, یہ کس نے بنائی اور کب بنی؟ 2020 میں. یعنی ٹھیک ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ پہلی دفعہ روڈا بن دسمبر 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جہاں انہوں نے کہا کہ روڈا جو ہے یہ اللیگل ہے. روڈا اللیگل ہے. روڈا کا ماسٹر پلان اللیگل. جنوری 22 سے لے کر اب تک روڈا 3.5 سال ہو چکے ہیں. روڈا ایک سٹے آرڈر پہ چل رہا ہے. راوی اتنا بھپر کیوں گیا؟ خود سرپرائز تھا, لیکن ہوا یہ کہ فیڈرل فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن جو ہے نوٹیفیکیشن دی کہ جی بارش ہونے والی ہے. اگر یہ انہوں نے بات مس کی کہ یہ بارش جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی. A lawyer sitting in لاہور, رافع عالم کو یہ پتا ہے کہ انڈین ڈیمز کے اندر کتنا پانی بھر رہا ہے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو؟ میں حیران ہوں کہ یہ ہیڈ لائنز بن گئی ہیں کہ انڈیا ریلیزز واٹر اور اس کی وجہ سے فلڈز ہو رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اور بھی آپشن تھا یا ایکچولی انہوں نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا؟ اگر ہندوستان یہ پانی پاکستان کو فلڈ کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے, 100 کلومیٹر ہندوستانی رقبہ خود فلڈ ہوتا ہے. یہ کنٹرول فلڈنگ جو ہوتی ہے یہ انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے ہوتی ہے, بندوں کو بچانے کے لیے نہیں ہوتی. کتنا پانی آیا تھا ہمارے پاس, اور پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف ایریاز جو ہیں وہ خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ ایپٹما سے کیوں نہیں پوچھتے کہ پانی کی کمی کہاں ہے؟ شوگر مل ایسوسی ایشن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ پانی کہاں ہے؟ یہ اتنا زیادہ پانی آپ 4-5 چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جو کہ چند لوگوں کو بہت امیر بنا رہا ہے اور باقی پاکستانیوں کو بھوکا ننگا پیاسا چھوڑ رہا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, اس وقت جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے پنجاب کے اندر اور خاص طور پہ اسپیسیفکلی لاہور کے اندر, دریائے راوی کے حوالے سے سجاد علی صاحب کے آج کل گانا جو ہے وہ اس کے مختلف ورژنز بن رہے ہیں کہ راوی چپاڑی کوئی نہیں, تو اب اس کے بھی ورژنز بن رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے روڈا کو لے کے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کو دیے گئے اپروولز کو لے کے, ان بینکس کے اوپر, دریا کے کنارے کے اوپر کس طرح اتنے گھر بن گئے. یہ جو دریا بھپرا ہے کیا یہ صرف ایک دفعہ ہوا ہے, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, یہ چلتا رہے گا کیا یہ سلسلہ, اب ہر سال کیا اسی طرح ہی ہوگا؟ بہت سے سوال ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ یہ روڈا بنائی کس نے, کیوں بنی, خان صاحب کے دور میں بنی, اس سے پہلے بنی, اب بعد میں اگر نون لیگ کی حکومت آئی تو ختم کیوں نہیں ہوئی, روڈا کر کیا رہا ہے. ان سارے چیزوں کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں. آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی, ابھی صرف چند ہفتے پہلے ہم نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا جو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا, دیٹ واز اباؤٹ دا انوائرمنٹ, اور خاص طور پہ کے پی, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر. وہاں پہ اس وقت جب سیلابی صورتحال ہوئی تھی تو انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں رہنمائی ہماری کی تھی, ہمیں بتایا تھا کہ آخر یہ کنڈیشنز کیوں ہو رہی ہیں. انٹرسٹنگلی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے روڈا کے خلاف ایکچولی مقدمہ کیا, اور جب انہوں نے مقدمہ کیا تو ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, بڑے سیاسی پریشرز بھی ان کے اوپر آئے تھے. لیکن یہ روڈا کے خلاف کھڑے ہو گئے, یہ روڈا کے خلاف کورٹ کے اندر گئے. یہ روڈا کے خلاف کورٹ میں کیوں گئے, یہ معاملہ ہے کیا, سارا چٹا بٹا آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر میں کھولتے ہیں تاکہ آپ کو پوری سچویشن کلیئرلی پتہ لگے کہ روڈا کے پیچھے ایکچولی ہے کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائر ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, ہاں, احمد رافع عالم صاحب. رافع بھائی السلام علیکم. منصور صاحب السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک ہے, تھینک یو. رافع بھائی میں بالکل ایک لے مین والے سوالات آج آپ سے کروں گا. آپ نے ہماری گائیڈنس کرنی ہے, آپ نے ہمیں سمجھانا ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. میں سیلابی صورتحال کے اوپر بعد میں آؤں گا. سب سے پہلے ذرا میں روڈا کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ روڈا کیا ہے, اس نے یہ کیوں بنائی گئی, اس کا پلان کیا تھا, یہ کس نے بنائی اور کب بنی؟ جی یہ کہانی ویسے کافی لمبی ہے, تو ایک دو منٹ مجھے, ہاں ایک دو منٹ دیں. کہ سب سے پہلے جب پنجاب میں پی ایم ایل کیو کی حکومت تھی پرویز مشرف کے دور میں, اس وقت ایک خیال تھا یا خواب تھا کہ دریا کے کنارے کوئی کیا کہتے ہیں آبادی, کوئی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اتنے میں الیکشن ہو گیا. پھر 2013 کے الیکشن میں جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس وقت ایک دوبارہ سے خواب آیا اور ایل ڈی اے کو کہا گیا کہ آپ ایک فیزیبلٹی بنائیں کہ راوی کے ارد گرد اگر ہم ایک شہر دوبارہ سا بنانا چاہیں تو وہ کس طرح بن سکتا ہے. راوی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا یہ. ٹھیک.
تو یہ کام جو فیزیبلٹی کا کام تھا یہ ایک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ مائن ہارٹ کے نام ایک کنسلٹنٹ کو دے دیا گیا تھا. انہوں نے تھوڑا سا کام کیا اس نہیں کافی کام کیا تھا فیزیبلٹی پہ, اور اس پہ میں آؤں گا. اور انہوں نے فیزیبلٹی جب پیش کی حکومت پنجاب کو تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے, تو انہوں نے پروجیکٹ ڈسبینڈ کر دیا. یہ کوئی 13-14 کی بات ہے, 14-15 کی بات, نون لیگ کی گورنمنٹ میں. جی بالکل. انٹرسٹنگلی, اور اس سے کنیکٹڈ نہیں, مگر 2012 میں کیا کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ لاء ایسوسیشن آف پاکستان نے ایک مقدمہ کیا تھا, ریٹ پٹیشن فائل کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں راوی کی آلودگی کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ نے ایک کمیشن مقرر کی تھی کہ راوی کی آلودگی کس طرح حل کی جا سکتی ہے, اور اس کمیشن کا تھوڑا بہت کام تھا, میں اس میں شامل تھا. تو اس کمیشن میں ہم نے 1-2 چیزیں سیکھی تھیں راوی کے حوالے سے, اسپیشلی اگر آپ راوی کے ارد گرد کوئی شہر بنانا چاہیں. ایک تو راوی کے ارد گرد اگر آپ شہر بنانا چاہیں, راوی میں پانی نہیں ہے. ہاں. اور اگر آپ پانی لانا چاہیں اس کے 1-2 طریقے ہیں. یا تو آپ اریگیشن جو کیا کہتے ہیں یہ BRB کنال ہے اس کا پانی آپ راوی کے اندر پھینکتے ہیں اور نیچے بلوکی سے واپس لے لیں اریگیشن سسٹم کے اندر, مگر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اریگیشن والے آپ کو صاف پانی دیں گے, لاہور سے گزرتا گزرتا گندا ہو جائے گا اور بلوکی تک اٹ ول بی یوزلیس. دوسرا, آپ یہ راوی کے اپ اسٹریم جو علاقے ہیں نارووال سیالکوٹ میں, یہاں چھوٹے چھوٹے ہم کہتے ہیں اسپیٹ ڈیمز, چھوٹے ڈیمز ہوتے ہیں جہاں برسات کا پانی آپ روک کے پھر یہ ٹھنڈے سیزن میں جب ڈرائی سیزن ہوتا ہے اس میں آپ پانی راوی کے اندر چلا لیں. تو وہ ایک تو مہنگا پڑتا ہے. دوسرا, صاف پانی کو آپ گندا کر رہے ہیں لاہور میں, تو آپ کو اس کو صاف کرنا پڑے گا. اس کے لیے لاہور میں 13-14 ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانی پڑیں گی. ان دیز کاسٹ بلینز آف روپیز. مگر سب سے امپورٹنٹ, اگر آپ یہ پانی بھی لے آئیں اور ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگا لیں اور کوئی سیانے بھی ڈھونڈ لیں جو یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس چلا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک پاکستان میں ایسے ٹریٹمنٹ پلانٹ چلے نہیں ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ آگے گجرانوالہ اور فیصل آباد کا گند دوبارہ راوی میں آتا ہے. تو اگر آپ لاہور کو ہی صرف راوی کو صرف لاہور میں صاف کریں گے تو وہ نیچے جا کے سارے آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ دوبارہ گندا ہو جائے گا لٹرلی. تو اس سبق سیکھتے ہوئے کمیشن میں کیا کہتے ہیں پبلک سیکٹر کے بھی لوگ تھے, ناٹ پلاننگ کمیشن, یہ PND کے لوگ تھے, انوائرمنٹ کے لوگ تھے, اریگیشن کے بھی لوگ تھے. تو ایز اے ریزلٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے ADB سے ایک لون لے کر ایک اسٹڈی کروائی کہ راوی کو ایز اے ریور, ناٹ کہ لاہور پہ بٹ ایز اے ریور, ایز اے دریا, اس کو ریوائٹلائز کس طرح کر سکتے ہیں, دوبارہ اس میں زندگی کس طرح لا سکتے ہیں. اور یہ رپورٹ جو ہے 3 سال کے بعد 2019 میں حکومت پنجاب کو پیش کر دی گئی تھی, اور اس میں راوی کو ٹھیک کرنے کے مختلف اقدامات پیش کیے گئے تھے. اینڈ اٹ واز آفٹر دیٹ 2020 میں جب PTI کی حکومت تھی کہ پنجاب اسمبلی نے ایک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ بنایا 2020 میں. یعنی ٹھیک ہے, خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ پہلی دفعہ روڈا بنا جس میں قانون بنا ہے. یہ پروجیکٹ نہیں, یہ LDA کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ اب اسمبلی نے قانون بنایا کہ ایک اتھارٹی ہوگی, یہ اتھارٹی یہ کام کرے گی. سو بیکڈ بائی لا ان دس ویری اسٹرانگ سینس. اور روڈا ایکٹ کے اندر ایک تصور ہے کہ راوی کے ارد گرد ایک سسٹینیبل ایک ماڈرن شہر بننا چاہیے. چونکہ ہم نے یہ سبق سیکھے تھے راوی کمیشن میں اور وہ راوی ایکو وائٹلائزیشن پروجیکٹ کے اندر, تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ راوی کے ایکو سسٹم کو ریئل اسٹیٹ کے ہاتھ برباد کر دیا جائے گا. اینڈ اس واسطے پبلک انٹرسٹ لاء ایسوسیشن آف پاکستان نے دوبارہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ کے اندر چیلنجنگ روڈا. اور جب اس میں اسٹے ہوا, مختلف اور بھی لوگ اس میں شامل ہو گئے. بائی دی اینڈ آف اٹ کوئی 7-8 ریٹ پٹیشنز تھی جس میں کوئی 150-200 لوگ شامل تھے. سب روڈا کو چیلنج کر رہے تھے. روڈا میں جو لینڈ ایکوزیشنز ہو رہی تھیں وہ چیلنج کی جا رہی تھیں کہ ہماری زمین مت لیں. تو یہ روڈا کا ایک قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, روڈا کا زمین کتنی قانون کے اندر تھا کہ جی ان کو 1 لاکھ ایکڑ زمین ملے. 1 لاکھ ایکڑ. So it's about 20 kilometers on both sides. تو جو ہمیں سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ روڈا کا جو پلان ہے وہ ہے دریائے راوی کو چینلائز کر دیا جائے. جیسے لنڈن میں یا پیرس میں سائن ریور گزرتا ہے, لنڈن میں ٹیمز ریور گزرتا ہے, وہ چینلائزڈ ریورز ہیں. تو اس طرح آپ ریور کو ٹرین کریں, اور جب آپ ٹرین کریں گے ریورس کو تو ارد گرد جو فلڈ پلین ہے وہ آپ کی ریئل اسٹیٹ بن جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو مفت کی قسم کی ریئل اسٹیٹ مل جاتی ہے. ایگریکلچرل لینڈ پہ آپ لینڈ ایکوزیشن لگائیں, مفت میں سستی ملتی ہے, اس کو پھر آپ ہائی اینڈ ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ کر لیں. تو چینلائزیشن جو ہوتی ہے دریا کی, وہ پھر دریا کے فلڈ پیٹرنز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے اس چینل کو گہرا کتنا کرنا ہے. اگر سیلاب ہر 5 سال 7 سال بعد آتا ہے تو آپ کو گہرا کرنا پڑے گا. اگر سیلاب 100 سال بعد آتا ہے تو اس طرح کی کیلکولیشن کی بنیاد پہ آپ نے ایک سیمنٹ کا نالا بنا دینا ہے جس میں سے راوی بہے گا.
اب جیسے اس سال سیلاب گزرا ہے، آپ کو ٹھیک ٹھاک ایک کیا کہتے ہیں چینلائزیشن کی ضرورت ہوگی، مگر عام طور پہ اگر آپ اتنے بڑے سیلاب کی تیاری کریں گے اس چینلائزیشن میں، عام طور پہ راوی کے اندر پانی نہیں ہوتا. یہ بڑا فلڈ میرا خیال پچھلی صدی 80 کی دہائی کے بعد پہلا بڑا فلڈ آیا لاہور کے اندر. تو ہم 50 سال بس کانکریٹ کا نالا دیکھیں گے ارد گرد لاہور کے، یہ راوی کے. تو اس سے ہٹ کے اور اس سے بالکل اپوزٹ جو راوی ایکو ریوائٹلائزیشن پلان تھا جو 2019 میں پیش کیا گیا تھا، اس میں یہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ ریور راوی کو چھوڑ دیں اور ارد گرد جو فلڈ پلین ہے تقریباً 1 کلومیٹر دونوں سائڈس پہ آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کریں. ٹھیک ہے. تو جو آپ 1 کلومیٹر چھوڑ دیں گے وہ ایک قسم کا فلڈ پلین فلڈ کو ابزارب کرنے کے لیے ہوگا، نیچر بھی بچ جائے گا، اور اس کو آپ ایک پبلک پارک یا نیشنل پارک ڈکلیئر کر کے اس کی ایکو سسٹم کو ریوائیو کر سکیں گے. نہیں لیکن یہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں، میں آسان اردو میں اگر یہ کہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دریائے راوی کے لیفٹ اور رائٹ 1 کلومیٹر کا ایریا چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو بھی بنانی ہیں اس پہ بنائیں، تو اس کی ایک قسم کی سیفٹی بھی بن جاتی ہے نا. نہیں رافع بھائی، یہ تو آپ 2020 کی بات کر رہے ہیں کہ 2019 میں یہ پیش کیا گیا تھا. لیکن آپ کی جو سجیشن وہ یہ تھی، لیکن اس وقت تو پھر سوسائٹیاں بننا شروع ہو گئی. ہم نے یہ پارک ویو سوسائٹی اور وہ تو اس سے پہلے کی بنی پڑی، پہلے کی بنی. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. ان کا کیا کرتے؟ میں نے تو ان کو اپروول نہیں دی نا. اب جو بندہ سیانہ دریا کے کنارے ایک ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتا ہے فلڈ پلین کے اندر، کروڑوں میں زمینیں بک چکی ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیں نا، چینلائزیشن اور یہ ٹریننگز کی جو بات ہوتی ہے، اور اکثر جو لوگ ٹیمز کی یا سین کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو ریور ٹیمز ہے لنڈن کا، وہ تو دریا کی ایسچوری ہے، اور جو سین ہے وہ ہمالیہ سے نہیں اٹھتا، وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اور دونوں دریاؤں میں منسون نہیں آتا. یہ آپ چینلائز جس جانور کو آپ چینلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ چینلائز نہیں ہوگا، یہ ایک ہمالین دریا ہے، یہ فلڈ ہوتا ہے. اور تو وہ اور پانی اپنا رستہ، اگر جتنا پانی ہوگا وہ اس کے مطابق اپنا رستہ نکالے گا. تو وہ آپ دیکھیں قدرت سے اس طرح کا پنگا نہ لیں، کلومیٹر چھوڑ دیں دونوں طرف، اس کو نیشنل پارک بنا دیں، ایکو سسٹم ریوائٹلائز ہو جائے گا. 0.5 کلومیٹر سے کام نہیں چلتا سر. وہ تو پھر آپ کی جتنی بڑی فلڈ ہے اس کے مطابق آپ اس کی وہ ایسٹیمیشن کر لیں. آپ نے نہیں، یہ جو 1 کلومیٹر کی ریڈیس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ بنایا ہے؟ اس کی کوئی اسٹڈی ہے یا؟ جی بالکل 3 سال کی اسٹڈی تھی کہ اس میں ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ ود 1 کلومیٹر، وائی ناٹ 2 کلومیٹر اور ہاف اے کلومیٹر؟ ایگریکلچر لینڈ شروع ہو جاتی ہے ایٹ سم پوائنٹ، اور بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ وہ جب آپ اتنا دور چلے جاتے ہیں تو پھر فلڈ کا وہاں رسک نہیں ہوتا. اچھا ہاں ٹھیک. سو میں جو اب آپ کی بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی رائے میں اس اسٹڈی کے مطابق، ریسرچ کے مطابق، دریائے راوی کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر کم از کم 1 کلومیٹر کا ایریا چھوڑنا پڑے گا. 1000 میٹر آپ کو کم از کم چھوڑنا پڑے گا. لیکن آلریڈی وہاں پہ آبادیاں بن چکی ہوئی ہیں اور اس کو کسی نے نہیں روکا. یہ انکروچمنٹس ہیں، وہ آپ اپنے رسک پہ کر لیں. دیکھیں نیدرلینڈز جو ہے وہ سمندر سے نیچے ہے، اور انہوں نے صدیاں لگائی ہیں، پوری ٹیکنالوجی بنا دی ہے، وہ فلڈ پروف بن چکے ہیں. ٹھیک، فلڈ پروف ٹیکنالوجیز موجود ہیں. اگر آپ فلڈ پلین میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو انویسٹمنٹ کر کے ارتھ ورکس لگا کر، بند لگا کر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو یہ پراپرٹی ڈیولپرز ہیں، انہوں نے تو بس دریا کے کنارے ایک دیوار 2 اینٹوں کی لگائی ہوئی تھی، اس سے دریا تو نہیں رکے. یہ بھی پارک ویو سوسائٹی کی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے وہ کانکریٹ کے میرے خیال میں سلیبس تھے، بس وہ کھڑے کیے تھے، اور وہ وہی ہوا ہے کہ ایک بریچ ہوا ہے ایک جگہ سے، اور اس کے بعد ہول ریور وینٹ ان سائڈ، مطلب ان کے بلاکس جو ہیں وہ اڑ گئے. اچھا، یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم 2020 تک آئے تھے. روڈا کا آپ نے فرمایا. جی روڈا کا پھر روڈا چیلنج ہو گیا، روڈا کو اسٹے کر دیا گیا تھا، اور دسمبر 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک 208 پیج کا فیصلہ دیا، جہاں انہوں نے کہا کہ روڈا جو ہے یہ الیگل ہے. روڈا الیگل ہے. روڈا الیگل ان دا سینس کہ روڈا کا ماسٹر پلان الیگل ہے. اچھا. روڈا کے قانون کے تحت روڈا کو ایک نیا ماسٹر پلان بنانا تھا. کون جج صاحب کون تھے؟ جسٹس شاہد کریم صاحب. شاہد کریم صاحب. اچھا. روڈا کو قانون کے تحت، اپنے روڈا ایکٹ کے تحت ان کو اپنا ایک ماسٹر پلان بنانا تھا جس کو وہ فالو کرنا تھا. لیکن روڈا نے کیا یہ کہ انہوں نے 2013 میں جب مائن ہارٹ کی جو فیزیبلٹی تھی، اس فیزیبلٹی سے نقشہ اٹھا کے اس کو ماسٹر پلان کے طور پہ استعمال کیا اور عدالت کے اندر پیش کیا. ٹھیک ہے. تو ہائی کورٹ نے پھر، شاہد کریم صاحب نے پھر یہی کہا کہ یہ ماسٹر پلان نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا لا، یہ تو آپ نے مائن ہارٹ سے اٹھایا. اور وہاں پتہ چلا کہ جب مائن ہارٹ نے یہ کام کیا تھا ایل ڈی اے کے لیے 2014-15 میں، ایل ڈی اے کو یہ کام پسند نہیں آیا. انہوں نے پیپرا، جو کہ پنجاب پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ان کو لکھا اور مائن ہارٹ کو بلیک لسٹ کیا. اور پھر جن افسران، ایل ڈی اے کے افسران جنہوں نے مائن ہارٹ کو چھوٹی موٹی پیمنٹس کی ہوئی تھی، وہ ایڈوانس پیمنٹ، فرسٹ انسٹالمنٹ، ان کے خلاف نیب کی انکوائریز ہوئی، وہ بندے جیل گئے. اچھا.
جو شخص اس وقت مائن ہارٹ کا کنٹری ریپ تھا وہ آج روڈا کا سی ای او ہے، اور یہ ہائی کورٹ نے آبزرو کی تھی بات کہ یہ ایک ذرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آتا ہے. کس کی بات؟ یہ کون صاحب ہے؟ جو سی ای او صاحب ہیں. مجھے نام اس وقت ان کا نہیں، مجھے بھی نہیں آتا. اچھا کیونکہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ایویں کسی کا غلط نام نہ، بٹ یہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ججمنٹ کے اندر جج صاحب نے کہا تھا. مائن ہارٹ کا جو کنٹری ہیڈ تھا وہ روڈا کو ہیڈ کر رہے ہیں جی، اور مائن ہارٹ واز بلیک لسٹڈ. جی، اور وہ پلان سارا پھر انہی کے انڈر بنا تھا اس وقت جی، روڈا کے لیے، اور اب وہ روڈا کے کرتا دھرتا بن چکے ہیں. جی. واو. اور یہ جو روڈا نے اس دوران پھر کیا کیا ہے، اس اسٹے ویکیٹ ہو گیا 2021 دسمبر میں فیصلہ آیا تھا. جنوری تک پنجاب حکومت نے اپیل فائل کر دی سپریم کورٹ میں سی پی ایل اے، جو کہ جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اقبال احسن کے سامنے لگی، اعجاز الاحسن کے سامنے لگی. اور انہوں نے، میں ادھر تھا، 15 منٹ کی بحث کے بعد ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا پینڈنگ دی اپیل، اور یہ کہا کہ روڈا کو اجازت ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں اور جاری رکھ سکتے ہیں ان علاقوں پہ، رقبوں پہ جہاں انہوں نے پوزیشن لے لیے، پیمنٹ کر لیے اور قبضہ لے لیے. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی، جو کہ ابھی ماضی میں 2 جج صاحبان ہیں جو کہ ریزائن ہوئے تھے. ہاں انہوں نے ریزائن کیا تھا، اور جنوری انہوں نے روڈا کو یہ پرمیشن دے دی کہ آپ جس علاقے میں اس وقت تک جنوری 2022 تک جس علاقے میں آپ نے ایکوزیشن کی ہے، قبضہ لے لیا اور پیمنٹ دے دی ہے، اس علاقوں میں ان جگہوں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ اجازت دی تھی اس وقت. اور جنوری 2022 کے بعد آج تک وہ اپیل نہیں لگی. جنوری 22 سے لے کر اب تک، مطلب کتنے، روڈا 3.5 سال ہو چکے ہیں. روڈا ایک اسٹے آرڈر پہ چل رہا ہے. اور اب تک کتنی زمین ایکوائر کر چکے ہیں، کوئی آئیڈیا؟ دیکھیں، جو خبر مجھے ملی ہے، میں روڈا کی یہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو فالو نہیں کرتا، میں تو ایک اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، لیکن روڈا نے، میں نے سنا ہے، ایکوزیشن جو ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت وہ روک دی ہے، اور اب زمینیں یا تو تھرڈ پارٹی سے خریدتے ہیں، مڈل مین سے، یا جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ آپ ہمیں زمین دے دیں اور ہم آپ کے ساتھ اس طرح کچھ طے کر لیں گے. انہوں نے رولز بھی بنائے ہوئے، روڈا کے رولز ہیں جوائنٹ وینچرز کے. تو اس طرح دے کانٹ بی سیڈ ٹو بی ایکوائرنگ لینڈ تھرو لینڈ ایکوزیشن. وہ زمین تو لے رہے ہیں. چلیں میں دوسری سائڈ کے بھی کوئی ریزن بھی تو ہوگی نا، مطلب اس میں صرف کیا کمرشل انٹرسٹ ہو سکتا ہے، دیر از سم گڈ انٹینشن ایٹ ہارٹ کہ ہم کوئی واقعی ایک نئی لوکیلٹی بنائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو 1 کلومیٹر کا، میرے لیے ایکچولی زیادہ کنسرن فلڈ ریلیٹڈ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر دوبارہ فلڈ آیا. منصور بھائی، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ روڈا کا جب ماسٹر پلان انہوں نے جو مائن ہارٹ کی فیزیبلٹی سے اٹھایا تھا، یہ ماسٹر پلان انہوں نے نہ فیڈرل فلڈ کمیشن یا کوئی بھی اریگیشن یا فلڈ کے ادارے کے ساتھ مشورہ نہیں کیا تھا. یہ بھی ججمنٹ میں لکھا ہے. مائن ہارٹ نے، جو کہ بعد میں روڈا نے اپنا ماسٹر پلان اڈاپٹ کر لیا تھا، وہ ماسٹر پلان انہوں نے فیڈرل فلڈ کمیشن یا نہ اریگیشن نہ کسی ایسے فلڈ کے ادارے سے مشورہ کیا تھا اپنے ماسٹر پلان بنانے وقت. ٹھیک، تو دیر از اے ہائی پرابیبلٹی کہ انہوں نے یہ جو 1 کلومیٹر والا ریڈیس والا چکر ہے یہ شاید نہ رکھا ہو اپنے ماسٹر پلان کے اندر. وہ تو ٹریننگ کرتے ہیں، وہ تو چینلائز کرنا چاہتے ہیں، سیمنٹ کے ساتھ دریا کو ایک نالا سا بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، امبینکمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، جسے کہتے ہیں اس میں اس فارمولے کے تحت جو ہے پھر آلریڈی جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ان کو ریموو کرنے کا کہا جائے گا، نہ ان کو کوئی پرابلم ہوگی. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر جو پلان آپ بنا رہے ہیں تو ان کے ذہنوں میں تو یہ ہوگا کہ ان پلاٹس کی پرائسز اور بڑھ جائیں گی. میرے خیال میں تو ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. تو اچھا، آپ کو انوائرمنٹلی آپ کو بیسکلی کنسرن ایک صرف اس حوالے سے تھا کہ یہ دریا کے ساتھ چھیڑ خانی جو ہو رہی ہے؟ جی بالکل. اور دیکھیں، جیسے روڈا نے تو اپنے جو میڈیا اور ایڈورٹائزنگ اور کمیونیکیشنز میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ہم پانی بچانا چاہتے ہیں، ہم انوائرمنٹ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ، سیلنگ پوائنٹس بالکل یہی ہیں. تو دیکھیں، دوبارہ راوی کو صاف کرنے کے لیے آپ کو 12-14 لاہور کے اندر ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے پڑیں گے. ٹھیک، مگر روڈا نے ابھی تک یہ تو نہیں کیا. رائٹ. اور مسئلہ یہ کہ اب وہ اتنے زیادہ پلانٹس آپ جب لاہور میں لگائیں گے، یہ تو بلینز آف ڈالرز کا ایکسپینڈیچر ہو جائے گا. آپ لاہور میں پانی کو صاف کر دیں گے، میں گجرانوالہ اور فیصل آباد کا گند دوبارہ راوی میں آ رہا ہے. آپ اس کو ہولسٹکلی نہیں دیکھ رہے. یہ پلان بہت مخصوص ہے، اٹس جسٹ فوکسڈ آن لاہور. آپ کو راوی ایز اے پورا دریا سوچنا پڑے گا. آپ اس کو صرف لاہور میں نہیں صاف کر سکتے.
ٹھیک ہے, میں ڈوڈا صاحب ذرا تھوڑی سی کنورسیشن کو دوسری طرف لے کے چلتے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے, راوی اتنا بھپر کیوں گیا؟ یہ پہلے تو ہمارے مطلب میں وہ جیسا شروع میں نے کہا تھا سجاد علی صاحب نے تو پورا گانا بنایا اس کے راوی جی پانی کوئی نہیں, لیکن اب تو اتنا پانی آ گیا. میں بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں. میں بڑے سالوں سے کہتا رہتا تھا لوگوں کو کہ راوی میں کوئی فلڈ کے امکان نہیں ہے. وہ ہندوستان نے یہ رنجیت ساگر ڈیم جس کو تھین ڈیم کہتے ہیں راوی پہ بنا دیا ہے, اور اب وہ پانی روک دے گا, اور باقی وہ پانی جو ہے ہندوستان استعمال کرے گا اپنے جو اریگیشن نیٹ ورکس ہیں پنجاب اور ہریانہ کے اندر اس کے لیے. تو میں خود سرپرائز تھا. لیکن ہوا یہ کہ ہمیں وہ فیڈرل فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن جو ہے پاک میٹ کی, انہوں نے کوئی 20-21 اگست کو نوٹیفیکیشن دی کہ جی بارش ہونے والی ہے, مزید بہت سیویئر قسم کی بارش ہونے والی ہے نارووال سیالکوٹ سائڈ پہ. مگر یہ انہوں نے بات مس کی کہ یہ بارش جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی, یہ بارش ہندوستانی پنجاب, ہماچل پردیش اور ان کے جموں اینڈ کشمیر میں بھی ہو رہی تھی. اینڈ ایز اے رزلٹ جو چناب, راوی, ستلج, بیاس کے جو دریا ہیں اور ان کے جو مختلف یہ ندیاں ہیں, دے بیکیم انگورجڈ اور فلڈ ہو گئے. بیسکلی یہ ہوا ہے. اور یہ کافی بھاری بارش تھی. ابھی میرے پاس کوئی سائنس نہیں جس سے میں کہہ سکوں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اچھا, ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن اور یہ اتنا یہ 1988 سے کم کا فلڈ ہے, تو اٹس ناٹ اے ہسٹورک فلڈ آئیدر. سو اٹ کوڈ بی کالڈ این ابنارمل مانسون سیزن ایز ویل. یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی یہ کہہ سکتے ہیں شاید کوئی مہینے ڈیڑھ میں کوئی سائنس آ جائے جس میں کہیں سائنس آ جائے, یا پھر ایک سیٹ پیٹرن بن جائے جو آپ کو ہر سال ہی کم از کم نظر آنا. مگر دیکھیں وہ سلو جو آہستہ آہستہ موسمی تبدیلی ہے اس میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جیسے ٹیمپریچر بڑھتے جائیں گے جو برسات ہے اس کی انتہا بڑھتی جائے گی. اچھا, سو آئی مین وی کوڈ سی انادر سپر فلڈ نیکسٹ ایئر ایز ویل. جی, پھر یہ 1 in 100 ایئر فلڈز نہیں بنتے, یہ 1 in 10 year فلڈز بن جائیں گے. اچھا, اور اس کے لیے ابھی تک کم از کم ہماری فی الحال کوئی تیاری نہیں ہے. ہماری تیاری میکسیمم یہ ہے کہ ہم لوگ بس بینکس اپنے تگڑے کر لیں. دیکھیں جی اتنی بارش ہوئی, آپ جو سیٹلائٹ امیجری دیکھیں یہ ہمالیاز کے اوپر اور جو ہماچل اور انڈین پنجاب ہے وہاں اتنا پانی رکا ہوا ہے. یہ دریا بالکل فلڈ ہو چکے ہیں, سیٹلائٹ سے نظر آ رہے ہیں, بڑے بڑے دریا ہو چکے ہیں, اور اس سے کوئی انفراسٹرکچر نہیں روک سکتا. دس از وہی, یہ اس طرح کی بارش کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا, یہ میں ذرا ایک جو آپ نے چونکہ وی ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا رائٹ ناؤ, تو کیا یہ ایک جو آبی جہریت اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنی تباہی ہوئی, ٹھیک ہے ابھی آلریڈی وی جسٹ فاٹ وار اگینسٹ دیم, لیکن ان کے پاس کیا کوئی اور بھی آپشن تھا یا ایکچولی انہوں نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا؟ دیکھیں جب ڈیم بنتا ہے اس کو بنانے کے پھر SOPs ہوتے ہیں, مینول ہوتے ہیں, اور وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں کہ جب جیسے یہ بڑے ڈیم ہیں جو ایسٹرن ریورز پہ بیاس, ستلج اور راوی پہ بنے ہوئے ہیں, تھین ڈیم ہے, پونگ ڈیم ہے اور بھاکڑا ڈیم ہے, یہ بڑے ڈیم ہیں جو کہ برسات کے پانی کو اور جو برف پگھلتی ہے نالوں کے اندر جو آتی ہے اس کو مانسون سیزن میں اسٹور کر کے تاکہ ربی کے وقت پانی استعمال ہو. یہ اس کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ان کو پھر ان کی ڈیٹ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل اینڈ آف سپٹمبر تک یہ ڈیم کو بھرتے جائیں گے اور اکتوبر سے یہ پھر فصلوں پہ لگانا شروع کر دیں گے. تو ان کی پھر کیلکولیشن ہوتی ہے کہ بارش اگر زیادہ ہو جائے تو وہ ڈیم کا اگر کرٹیکل لیول سے زیادہ ہو جائے ان کو ڈیم کھولنا پڑتا ہے اپنی مینٹیننس کے لیے, ورنہ ڈیم بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ اسٹینڈرڈ SOP ہوتا ہے, اس کو کنٹرولڈ ریلیز کہتے ہیں. اب چونکہ بارشیں اتنی ہوئی ہیں اس جون جولائی اگست کے اندر کہ یہ تینوں ڈیمز جو ہیں یہ جلدی بھر گئے تھے. اچھا, تو ایز اے ریزلٹ ان کو کنٹرولڈ ریلیز کے تحت ان کا لیول کم کرنا پڑا تھا, ورنہ یہ اوور فلو ہو کے ڈیمیج ہو جاتے اور پھر سیریس فلڈنگ ہوتی. مگر دیکھیں بیاس اور ستلج کا جو پانی ہے, ستلج کا جو پانی ہے یہ بھاکڑا ڈیم سے نکل کے ہوشیارپور سے نیچے آ کے لدھیانہ اور لدھیانہ سے مڑتے ہوئے پاکستان کی طرف آتا ہے. اچھا, وہاں یہ بیاس سے ملتا ہے اینڈ اٹ کمز انٹو پاکستان. اگر ہندوستان یہ پانی پاکستان کو فلڈ کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے, 100 کلومیٹر ہندوستانی رقبہ خود فلڈ ہوتا ہے. یہ کنٹرول فلڈنگ جو ہوتی ہے یہ انفراسٹرکچر کو بچانے کے لیے ہوتی ہے, بندوں کو بچانے کے لیے نہیں ہوتی. اور یہ جو کنٹرول فلڈنگ ہوئی ہے شاید ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہو فلڈنگ کے اندر, مگر اٹ آلسو ایڈیڈ ٹو فلڈنگ آن دی انڈین سائڈ. اور اگر آپ کی وہاں کی رپورٹنگ دیکھیں تو وہاں کے جو اکثر کانگریس کے لوگ ہوتے ہیں یہ پنجاب کے اندر,
تو وہ تو فیڈرل چونکہ پانی کا نظام وہاں سینٹرل گورنمنٹ مودی کی سرکار چلاتی ہے، تو وہ تو وہاں فارمرز گالیاں دے رہے ہیں کہ مودی ہمیں ڈبا رہا ہے، یہ ایک ان کی سیاست اس طرح چل رہی ہے، اور ہم ادھر الزام ڈال رہے ہیں کہ جی ان کی غلطی ہے. مگر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں منصور کہ ہندوستانی ڈیمز کا جو لیولز ہیں ڈے ٹو ڈے آپ آن لائن مانیٹر کر سکتے ہیں. میں خود کرتا ہوں. اچھا. ہاں جی بالکل، سیٹلائٹ امیجری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی بھر رہا ہے. وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم ریلیز کرنے والے ہیں. اپنی جب ریلیز کرتے ہیں ان کو خبر دینی پڑتی ہے ڈاؤن اسٹریم لوگوں کو کہ آپ ہٹ جائیں، ہم کنٹرول ریلیز کر رہے ہیں. اگر یہ کوئی دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ ان ابینس ہے، تو آپ یہ مفت ٹیکنالوجی استعمال کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہے ان کے خود جو اریگیشن ڈپارٹمنٹس اور فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے انفارمیشن اٹھا کے آپ دیکھیں کہ وہاں سے پانی کتنا آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا. نہیں تو میں سو بیسکلی اے لائر سٹنگ ان لاہور، رافع عالم کو یہ پتا ہے کہ انڈین ڈیمز کے اندر کتنا پانی بھر رہا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ میٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں نہ پتا ہو، یا فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کو نہ اس بارے میں؟ میں حیران ہوں کہ یہ ہیڈ لائنز بن گئی ہیں کہ انڈیا ریلیزز واٹر اور اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں فلڈز ہو رہے ہیں. بھائی بارش ہوئی ہے اور فلڈ ہوا ہے، اور فلڈ وہاں سے یہاں آئے گا جیسے یہاں سے اب سندھ جا رہا ہے. ٹھیک. اور میٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اس کا رستہ کیا ہے اور کب ریلا کہاں پہ. پچھلے ہفتے جب یہ 23-24 کی بارشوں سے پہلے میٹ ڈپارٹمنٹ نے جب نوٹیفیکیشن جاری کی تھی، انہوں نے کہا تھا فلڈ اس وقت لاہور میں آئے گا اور 3 یا 4 سپتمبر تک یہ گڈو اور سکھر تک پہنچ جائے گا. ہاں تو وی نو، ہمیں پتہ ہے. اور اسی طرح ان کی بھی نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہیں، اس طرف آپ پڑھ لیں. اور وہاں بھی کافی نقصان ہوا ہے. ہماچل کے اندر 14 اگست کو ایک وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور 3-4 گاؤں جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے. کوئی 150 بندہ وہاں مرا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو کچھ ہو گیا، اب ہم تھوڑا سا لاہور سے باہر کی طرف نکلتے ہیں، لیٹس گو ٹوورڈز دا ساؤتھ. تو واٹ آر وی پریڈکٹنگ ناؤ؟ آگے ساؤتھ پنجاب، سندھ اور جتنا بڑا ریلا یہ بن رہا ہے مختلف دریاؤں کا پنجنت کے مقام کے اوپر، اس کے بعد سے ہم کیا صورتحال؟ دیکھیں میں فلڈ میں ایک وکیل ہوں، لیکن جو پانی کے بارے میں تھوڑا سا سیکھ لیا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب یہ سندھ دریا سندھ کے اندر آ جاتا ہے پاسٹ یہ سکھر براج، چونکہ اس میں سلٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، دریا کا لیول جو ہے وہ اونچا ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا لینڈ. ہمارے یہاں پنجاب میں ریور بیڈ ہے، پھر کیا کہتے ہیں بند ہوتے ہیں، ساتھ میں زمینیں ہوتی ہیں. سندھ کے اندر مختلف ہے، دریا تھوڑا سا اونچا ہے. تو وہاں جب فلڈنگ ہوتی ہے، جب دریا اپنے ریور بیڈ سے نکلتا ہے، تو دیر از نتھنگ ٹو اسٹاپ دا واٹر. اور پھر وہاں فلڈنگ ایک مختلف قسم کی ہوتی ہے. تو اس کی اب تیاری کریں، لوگوں کو ایویکیویٹ کریں، ان کو ہمارے یہاں ہیو ٹو سے پنجاب کے اندر اچھا رسپانس، ویری روبسٹ رسپانس دیکھا ہے. اچھا، یعنی کہ یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو دیا جا سکتا ہے اس بات؟ نہیں، سینکڑوں ریلیف کیمپ بنے، گڈ کوآرڈینیشن وتھ پی ڈی ایم اے، دوائیاں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، خوراک لوگوں تک پہنچ رہی ہے. بہتری تو ہو سکتی ہے. تقریباً 30 جانیں ہار چکے ہیں ہم. دیٹس انیکسیپٹیبل. 33. اب جیسے وہ بنو اور سوات کے اندر جب فلیش فلڈنگ ہوئی تھی تو 300 بندہ. وہاں ارلی وارننگ سسٹم کا مسئلہ تھا، بیکاز وہاں فلیش فلڈ میں آپ کو آدھے گھنٹے میں لوگوں تک پہنچنا پڑتا ہے، ان کو ایویکیویٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں ہمارے پاس 2-3 دن تھے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. تو بہتری تو ہو سکتی ہے، لیکن تقریباً 15 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں پنجاب کے اندر آج کے اخبار کے مطابق. اینڈ 33 ڈیتھس از. میں فلڈ ریلیف رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈیتھس ہیں یہ کم ہیں بنسبت جو یہ سیلاب ہے. اچھا. تو اس ساری چیز کے اندر ایک بیسک سوال، ایک لے مین کویشچن جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اتنا پانی ضائع ہو گیا ہمارا، ہم اتنا پانی آیا تھا ہمارے پاس، اور پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف ایریاز جو ہیں وہ خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر ڈیم بن جائیں تو ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے اس پانی کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے اگر کالا باغ ڈیم بن چکا ہوتا تو پھر یہ فلڈ نہ ہوتا. بھائی جان کالا باغ تو انڈس پہ، یہ تو چناب اور راوی اور ستلج کا فلڈ ہے، تو یہ وہ والا ڈیم اس کو تو نہ روکتا. اور آپ ستلج، راوی اور چناب پہ ڈیم بنا نہیں سکتے، بیکاز جب یہ دریا پاکستان میں آتے ہیں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کو آپ اسٹوریج ڈیم بنا سکیں. ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی دیکھیں منصور کہ 2018 میں جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ 2025 تک پاکستان میں پانی ختم ہو جائے گا اور ڈیم بننا چاہیے. جی، اور انہوں نے ڈیم کے اوپر جو ہے وہ رکھوالی بھی کرنی تھی، فنڈ بھی بنایا، انہوں نے جا کر بیٹھنا بھی تھا. جی ٹھیک ہے نا جی. اب 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پانی تو بہت ہے، سیلاب ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیم بنائیں. تو دونوں صورتوں میں جب آپ سنتے ہیں نا کہ ڈیم بنائیں،
تو میرا بھی تھوڑا بس ایکسپیرینس ہو گیا ہے انرجی سیکٹر کے اندر. مجھے وہ ان کنٹریکٹرز کا خیال آتا ہے جو کہ ڈیم بناتے ہیں. اچھا دونوں طرف وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں کہ جی آپ ڈیم بنائیں. بھائی ڈیم کے ضرور فائدے ہیں, اسٹوریج ہو سکتی ہے, فلڈ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, بجلی بھی بن سکتی ہے, پانی آپ کو مہیا ہوتا ہے, مختلف چیز ریکریشن کے لیے بھی آپ ڈیم بنا سکتے ہیں. بہت فائدے ہیں ڈیمز کے, لیکن آپ کو یہ انفراسٹرکچر صحیح جگہ پہ استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ بس آپ بنا کر خواہش نہیں ہوتی کہ یہ ڈیم روک دے گا, آپ کو جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے جہاں ڈیم بن سکتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہاں وہ فلڈ روک سکتا ہے کہ نہیں روک سکتا. پھر ہمارے پاس سولوشن کیا ہے؟ ہم یہ اتنا پانی جو ہے ہم کیوں نہیں یوٹیلائز کر پا رہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے؟ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے, ہاں یہ بھی دیکھیں نا, یہ ان نیچرل اماؤنٹ آف رین, اس کے بارے میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک, کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ سارا پانی جو ہے وہ سیدھا سمندر میں ہی جائے گا, اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. تو چلا جائے, فلڈ ہوتے ہیں ہر سال, اگلے سال بھی دیکھیں دریا تو سمندر تک جاتے ہیں, یہ تو قدرت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ پانی ضائع ہو رہا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ پانی کو تو سمندر تک پہنچنا چاہیے. ایک اور جو دوسری تھیوری یہ ہے کہ وی نیڈ اے بیٹر کنال سسٹم. بیسکلی شاید اس سے ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم پانی جن اینڈس تک جانا چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتا, اور ہم لوگ سوچ صرف یہ ہے کہ ڈیم بن جائے تو ایشو ریزالو ہو جائے گا. بیٹر کنال سسٹم کے ساتھ بھی ایشو ریزالو ہو سکتا ہے. ہم یہی سوچتے ہیں, ہماری بڑی سوچ ہے اس کے اندر, یہ تاریخی سوچ ہے, یہ سنتاس معاہدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہ انگریزوں کے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ پنجاب میں انگریزوں نے کنال کالونیز جب بنائی تھیں 19ویں صدی میں, اس کے ساتھ یہ ساری تاریخ جڑی ہوئی ہے. دیکھیں پانی تو بہت ہے پاکستان کے اندر, 90%, یہ میں شاید آپ کو بتایا ہو, 90% سے زیادہ جو پانی ہے, آپ ہماری یہ واٹر پالیسی دیکھ لیں 2018 کی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 90% سے زیادہ پانی ہے وہ ذرائع میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, اور باقی یہ 7-8% ہم 20 کروڑ عوام اور انڈسٹری استعمال کرتے ہیں. تو یہ 90% جو پانی ذرائع میں جاتا ہے, ہم 4 بڑی فصلیں نکالتے ہیں. ہم مختلف چیزیں بھی اگاتے ہیں لیکن 4 میجر, کپاس, چاول, چینی اور گندم. اب گندم کو سائڈ پہ رکھ لو, یہ خوراک ہے, مگر کاٹن کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بڑے پیسے کماتے ہیں. چاول کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بڑے پیسے کماتے ہیں. اور شوگر ملیں تو خیر وہی 100 شوگر ملیں ہیں, 45 اونر ہیں, ہمارے اپنے بھائیوں کی, سب کے سب پولیٹیکل پارٹیز کے اونرز ہیں. اچھا جی, 1 کلو چینی میں 1700 لیٹر پانی لگتا ہے. 1 کلو کاٹن کے اندر 10,000 لیٹر پانی لگتا ہے. 1 کلو چاول میں 2200 لیٹر پانی لگتا ہے. اور یہ پانی ہم استعمال کر کے ان 3 چیزوں میں ڈال کے ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ ایپٹما سے کیوں نہیں پوچھتے کہ پانی کی کمی کہاں ہے؟ آپ شوگر مل ایسوسی ایشن سے کیوں نہیں پوچھتے کہ پانی کہاں ہے؟ یہ اتنا زیادہ پانی آپ 4-5 چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں جو کہ چند لوگوں کو بہت امیر بنا رہا ہے اور باقی پاکستانیوں کو بھوکا ننگا پیاسا چھوڑ رہا ہے. پانی تو بہت ہے, اس کا استعمال جو ہے وہ غلط جگہ ہو رہا ہے. اب اسی پانی کے ساتھ فرض کریں, دیکھیں یہ جو ہمارا نظام ہے پانی کا, کنالوں کا, فصلوں کا, جیسے میں نے کہا یہ ہماری انگریز جو راج تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سنتاس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بڑی تاریخ ہے. مگر ماڈل وہی ہے کہ آپ فلڈ ایریگیشن استعمال کریں, موغا کھولیں, زمین کو پانی لگائیں, گھنٹے 1.5 کے لیے موغا بند کریں. کوئی ڈرپ ٹیکنالوجی کا خاص تصور نہیں ہے, وہ پانی اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اسی پانی کے ساتھ فرض کریں آپ فصلیں نہ لگائیں, آپ مائکرو چپس بنانا شروع کریں. مائکرو چپس ہر چیز کے اندر پانی کا استعمال ہوتا ہے, اور مائکرو چپس آپ ایکسپورٹ کریں, آپ کو بڑا ڈالر ملے گا. مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک پڑھی لکھی عوام کی ضرورت ہے اور ایک نظر کی ضرورت ہے کہ ہم اس پانی کو اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم 90% پانی جو ہے ذرائع میں استعمال کرتے ہیں. تقریباً آدھی جو پاکستان کی ورک فورس ہے 45% وہ ذرائع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ان کو ہم غربت کے قریب رکھتے ہیں اس سارے پانی کے ساتھ. بھائی یہ پانی آپ اور طریقوں سے سوچ سکتے ہیں. یو کین ہیو اے ڈفرنٹ ویژن آف دا فیوچر. سو وی آر بیسکلی اسٹل این ایگریکلچر ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری, اور ہم کہتے ہیں بس یہ صدیوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے, تو اسی طرح چلاتے ہیں. اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم اور کوئی پروڈکٹ بنانے نہیں, آپ نے چولستان میں کنال کھینچنے اور وہاں آپ نے وہی کارپوریٹ کام وہی کرنا ہے. چولستان میں اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں, مطلب اس کے ہاں اگر تو ایکسپورٹ ہی کرنا ہے تو اور بھی چیزیں بن سکتی ہیں. یہ جو کچھ بھی ہوا ابھی ان دا پاسٹ فیو ڈیز, روڈا کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ خان صاحب کے دور میں اس کی قانون سازی ہوئی, لیکن آج یہ گورنمنٹ بھی جو ہے اس کو پوری طرح ڈیفینڈ کر رہی ہے. سارے شامل ہیں. میں جتنے بھی منسٹرز ہیں ٹاپ مریم نواز صاحبہ کے آس پاس, دے آر ڈیفینڈنگ, اس پہ کام ہوگا. اور روڈا نے آپ کو مبارک کو ایک جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی شروع کر دی, ویری گڈ, اور ایک وکیلوں کی بھی ہے. ویری گڈ. تو وہ جو طبقے جہاں سے تو آپ لینا, میں تو کہتا ہوں 20-25 پلاٹ دے دو, میں بھاگ جاؤں گا, میں کبھی
نہیں آپ تھوڑا کم کر لینا, ابھی تو 20-25 مانگ رہے ہیں, کوئی زیادہ ہی ہو گیا. میں دوبارہ میں سے کبھی کوئی نہیں سنے گا. نہیں آپ اسی طرح بولتے رہیں, آپ کا بولنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ ایک اور ویسے میرے ذہن میں سوال ہے, لاہور کے پانی کے لیول کے بارے میں بھی ایک کنسرن پایا جاتا ہے کہ اٹس گوئنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے. بالکل. اب ہمارا لیول کو بہتر ہو جائے گا اس پانی کے آنے سے؟ اچھا دیکھیں, پاکستان کے بننے وقت لاہور کی جو آبادی تھی وہ 10 لاکھ سے کم تھی. اچھا. تقریباً 9.5 لاکھ, امرتسر کے برابر تھی اس وقت کی امرتسر کی, اور اب کروڑ سے زیادہ ہے. اور تب سے آج تک ہم نے راوی اور بیاس جو باری دوآب کے دونوں طرف یہ دریا ہیں, وہ دونوں ہم نے ہندوستان کو دے دیے سنتاس معاہدے. جی. تو اب ان دریاؤں میں اس نیچرل فلو کے ساتھ پانی نہیں آتا جو پہلے آتا تھا, جو کہ پھر زیر زمین جو پانی ہوتا تھا اس کو بڑھاتا تھا. ایک تو آبادی بڑھ گئی ہے, اور ایک تو دوآب کے جو دریا ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو استعمال ہے پانی کا لاہور کے اندر, جو ہم بور کر کے نکالتے ہیں زمین سے, اس پہ اثر پڑا ہے, اور ہمارا گراؤنڈ واٹر لیول نیچے جانا شروع ہو گیا. اور یہ کسی وقت ختم بھی ہو جائے گا گراؤنڈ واٹر لیول. لیکن میں اتنا پریشان نہیں رہتا, چونکہ اگر آپ راوی کراس کر دیں, آپ رچنا دوآب میں چلے جائیں, وہ چناب چونکہ بہتا ہوا دریا ہے, وہاں آپ کو میٹھا پانی مل جائے گا. پھر لاہور کے اندر پانی کا مسئلہ ہوگا ٹرانسپورٹیشن کا, جیسے کراچی کے اندر ٹینکرز وغیرہ آتے ہیں, یہ شاید 50-100 سال کے اندر بات ہو. آئی فور سی دیٹ. لاہور میں ٹینکر چلیں گے آپ, خیر ہے, ختم ہو جائے گا یہ پانی جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں, بے تکا بے سوچے جو ہم استعمال کرتے ہیں پانی کو, تو اس طرح تو ختم ہو جائے گا پانی. اچھا. بیکاز وہ نیچرل. اب آپ نے بات کی کہ یہ سیلاب آیا, اس سے پانی بہتر ہوگا, ضرور یہ پانی زیر زمین جائے گا, مگر یہ بھی دیکھیں کہ اس کے نیچے جتنا گندا پانی, جتنی آلودگی راوی کے اندر پھینکی گئی ہے, وہ بھی پانی زیر زمین گیا ہے. تو یہ پانی اس کے ساتھ مل جائے گا, اور وہ بھی زہریلا ہو جائے گا. تو یہ نقصان ہے راوی کے اندر یہ ان ٹریٹڈ پانی پھینکنے کا, کہ آپ کا جو نیچے زیر زمین پانی کا احساسہ ہے وہ بھی ساتھ زہریلا ہو جائے گا, اور ہو رہا ہے. بہت شکریہ احمد رافع عالم صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دس وائٹل انفارمیشن. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, روڈا کے حوالے سے بہت بحث مباحثہ ہو رہا تھا, یہ کب بنی, کس طرح بنی, اس نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ان کے ساتھ کس طرح کوآرڈینیٹ کیا. خان صاحب کے دور میں قانون ضرور پاس ہوا, لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی اپنا پوری طرح کردار ادا کر رہی ہے, اس نے کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی ہے, روڈا کے ساتھ ہی وہ اٹیچ. اور میرے لیے بڑی ہی حیران کن بات یہ رافع عالم صاحب نے آج شیئر کی ہے کہ جو شخص مائن ہارٹ کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, جو اس کے کنٹری ہیڈ تھے, وہ آج روڈا کی سربراہی بھی کر رہے ہیں, اور اسی پروجیکٹ کو اسی طرح آگے لے کے چل رہے ہیں. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.